بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں شہزاد ملک اور افسوسناک خبر کے ساتھ آج مجھے آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ سانحہ کہنا آپ کے علم میں ہے کہ 14 معصوم کلیاں، 14 معصوم جانیں، 14 بچوں کا ہمارا مستقبل، یعنی جنہوں نے آگے چل کر جو ہے وہ نہ جانے ہمارے لیے ڈاکٹر بننا تھا، انجینئر بننا تھا، شاید سائنسدان بھی بن جاتے۔ تو بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس کی جہاں لکھی ہے وہ ہو کر کے رہنی ہے۔ تو میں ان 14 معصوم کلیوں کو شہید قرار دیتا ہوں، کیونکہ وہ علم کی روشنی حاصل کرنے کی غرض سے تعلیم کرنے کے لیے وہاں پر اکیڈمی میں موجود تھے، اور تعلیم کا جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ دیا روشن کرتے ہوئے وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ 14 معصوم ہمارے جو ہیں وہ مستقبل، تو چونکہ میں نے تو ان کو شہید کا درجہ دے دیا ہے۔ میں نے کیا، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیک کاز کے لیے جب بندہ کوئی بھی کام کر رہا ہو تو شہادت کی بہت ساری اقسام ہیں۔ تو میرا تو یہ ایمان ہے، ویسے بھی کہ ننھے جو بچے ہوتے ہیں، ننھی کلیاں، یہ بھی تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے جو پھول ہیں تو بخشی ہوئی روحیں ہوتی ہیں۔ اصل میں بات کیا ہے، ایشو کیا ہے، اور کرنے والا کام کیا ہے۔ سانحہ تو رونما ہو گیا اور ان کے جنازے بھی جو ہیں وہ ادا ہو چکے، سپرد خاک بھی کیا جا چکا، لیکن یہ زخم، یہ جناب مرہم لگانے کے باوجود بھی نہیں بھرنے والے۔ ان ماؤں سے، ان والدین سے، ان بچوں کے باپ سے اگر گفتگو کی جائے تو ان کے زخم تو یقیناً جب تک وہ زندہ رہیں گے تو ان کے زخم تو وہ تازہ ہی رہیں گے نا، کیونکہ ایک بچے کی جدائی کا کیا غم ہوتا ہے۔ تو یہ جب وہ جسے کو کہتے ہیں نا کہ جب یہ والدین سے زیادہ دوسرے والدین کا دکھ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا بنسبت ایک بیچلر آدمی کے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک حب ہوتی ہے کہ جو باپ بن جائے یا ماں بن جائے تو وہ پھر دوسرے ماں باپ کے دکھ کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی والدین کو اپنی اولاد کا جو دکھ جو ہے وہ کسی بھی شکل میں نہ دکھائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر کمیاں کیا ہیں، کوتاہیاں کیا ہیں۔ ہمارا کام کسی کو مورد الزام ٹھہرانا نہیں ہے، لیکن سوال اٹھانا ہمارا کام ہے، یہ میرا پیشہ ہے۔ یعنی میں جرنلزم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شعبے کے لیے اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے، تو میرا یہ کام ہے کہ جہاں جہاں جو کمیاں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کی نشاندہی کروں، حکام بالا تک پہنچاؤں، اور آگے حکام بالا کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ قوم کے بچوں کو بھی اپنے بچوں کی طرح ان کی حفاظت کا فریضہ انجام دیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آگ کسی اور کے گھر کو لگی ہوئی ہے تو وہ تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اس کے گھر تو محفوظ ہے، تو جناب آج کسی کے گھر کو آگ لگی ہے تو کل کو اپنے گھر کو بھی آگ لگ سکتی ہے۔ اس لیے دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد محسوس کرنے والا ہی انسان کہلانے کے لائق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گلی محلوں کی سطح پر ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی سانحہ رونما ہو جاتا ہے تو ہم تب ہوش میں آتے ہیں، اس سے پہلے ہم ہوش میں نہیں آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ گلی محلوں کی سطح پر یہ اکیڈمیاں، یہ ٹیوشن سینٹر، یہ ایون کے سکولز بھی گلی محلوں کی سطح پر درجنوں کے حساب سے قائم جو ہیں وہ لاہور شہر میں بھی ہیں، باقی شہروں میں بھی ہیں، حتیٰ کہ دیہاتوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں اس کا ذرا کلچر اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے، پہلی بات یہ ہے کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جس کا یہ کام ہے، جس نے چاہے وہ کمرشل بلڈنگ ہو یا جناب کے گھریلو بلڈنگز ہو، انہوں نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ آیا یہ گورنمنٹ کے جو معیار ہے، جو نقشہ ہے، اس کے مطابق اس کی کنسٹرکشن ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ایک تو ان کا کام ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور محکمہ ہے، جیسا یہ پری مونسون آپ کو پتہ ہے کہ شروع ہونے والا ہے، جیسے کہ آپ 1 جولائی کا آغاز ہو چکا ہے، تو ان کا یہ کام ہوتا ہے، انہوں نے بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کون سی ایسی عمارتیں جو کہ بوسیدہ ہو چکی ہیں، جناب وہ خدا نخواستہ کسی وقت بھی گر سکتی ہیں، انہوں نے نشاندہی کر کے ایسے لوگوں کو، چاہے وہ کمرشل عمارتیں ہوں یا گھریلو
ان کو وارننگ لیٹر جاری کرنے ہوتے ہیں کہ جناب یہ یہاں پر نہ تو آپ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، نہ رہائش اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ خستہ بلڈنگ جو ہیں کسی وقت بھی زمین بوس ہو سکتی ہیں۔ اب یہ دو میں نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی۔ تیسرا کیا کوئی جیسے کہ ایجوکیشن اتھارٹیز ہیں، لاہور پنجاب کا کیپٹل ہے، تو اگر لاہور جیسے شہر میں سی ایم صاحبہ کی ناک کے نیچے، چیف سیکرٹری صاحب کے ناک کے نیچے، وزیر تعلیم ان کا تعلق تو بائی پھیرو سے ہے لیکن موسٹلی وہ بھی لاہور میں ہی پائے جاتے ہیں، ان کی ناک کے نیچے، سیکرٹری ایجوکیشن کی ناک کے نیچے، سی او ایجوکیشن کی ناک کے نیچے، ای ڈی او ایجوکیشن کی ناک کے نیچے اگر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ جناب پھر ان چیزوں کو دیکھے گا کون، اور اگر کسی جگہ پہ کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو ان کو روکے گا کون؟ تو جناب یہ آپ لوگوں کو پھر دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم لوگ پھر اگر نشاندہی کرتے ہیں تو وہ چونکہ اب سارے کے سارے بادشاہ سلامت کا روپ جو ہے وہ دھار چکے ہیں، اگر بادشاہ سلامت کو کوئی بات پھر ناگوار گزر جائے تو پھر اس پہ جناب نشاندہی کرنے والے پر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ یہ نہیں نوٹ کرتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اگر بادشاہ سلامت کو کوئی بات ناگوار گزر جائے تو اس پہ پیکا لگا کے جناب اس کو ہی اندر کر دو تاکہ نہ آئندہ بھی کوئی بولنے کی جرت نہ کرے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ آپ پیکا لگائیں، ٹیکا لگائیں، جو مرضی کریں، یہ آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم نے کمیوں کوتاہیوں کی نشاندہی کر کے آپ تک پہنچانی ہے۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑا کام دیا ہوا ہے کہ آپ نے جواب دینا ہے۔ جیسے ہماری مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ وہ سب کی ماں ہیں، تو محترمہ یقیناً آپ کو اس کا صدمہ ہوا ہے، اور آپ کے والد محترم جناب نواز شریف صاحب نے بھی اس کا جو ہے وہ خصوصی طور پر ایک ٹویٹ جاری کیا، اور اس میں انہوں نے بھی گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے، اور اس میں ٹویٹ میں بھی انہوں نے لکھا ہے نواز شریف صاحب نے کہ میری اس بارے میں میری بیٹی مریم نواز صاحبہ سے بات ہوئی، اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ مصمم ارادے کے ساتھ اس واقعہ کی انکوائری بھی کروائیں گی، اور اس واقعہ میں ملوث جو لوگ ہیں جن کی کمی یا کوتاہی کی وجہ سے یہ سانحہ رونما ہوا ہے تو وہ ان کو قرار واقعی سزا بھی دیں گی۔ تو یہ نواز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے، تو یقیناً وہ ان کی بیٹی ایسا کریں گی۔ اور خود مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے جو ان کے ایڈوائزر ہیں ذیشان ملک صاحب، معذرت چاہتا ہوں، ذیشان ملک صاحب کو انہوں نے فوری موقع پر روانہ کیا، جنہوں نے بتایا گیا ہے کہ ان واقعہ میں شہید ہونے والے بچوں کے جنازے میں بھی شرکت کی، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اعلان بھی کیا کہ جو بچے اس واقعہ میں شہید ہوئے ہیں تو ان کے والدین کو مریم نواز صاحبہ کی جانب سے 20 لاکھ روپیہ فی قسط دیا جائے گا، اور جو زخمی بچے ہیں ان کے والدین کو 5 لاکھ روپیہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے دیا جائے گا۔ تو جناب بات یہ ہے کہ اب میں جیسا کہ میں نے سوال اٹھایا، اب ایک اور بڑا سوال کرنے والا ہوں۔ چودھری امجد علی جوید حکومتی ایم پی ہیں، جب گزشتہ روز یعنی منگل کے روز شام کو یہ سانحہ رونما ہوا تو اس وقت پنجاب اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، تو وہاں جب ان کو یہ اطلاع پہنچی تو انہوں نے فوری اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر جناب اسپیکر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب میرا بل اسی حوالے سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے اسمبلی سیکریٹریٹ میں، تو اس کو اسمبلی سیکریٹریٹ میں پیش کرنے کی اجازت دی جائے، جس میں میں نے انہی نکات پر جو ہے وہ اپنا بل جو ہے وہ تیار کروایا ہے کہ یعنی کہ کیا ایس او پیز کے مطابق سکول اکیڈمیز کو کیوں نہیں کھولا جا رہا ہے۔ تو جناب اب یہاں یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ وہ ایسے کون سے عناصر ہیں، کون سے کردار ہیں جو اس بل کو اسمبلی میں پیش ہی نہیں ہونے دے رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ اور اب تو اس واقعہ کے بعد یہ اس کی ضرورت اور بڑھ چکی ہے کہ جناب اس بل کو نہ صرف پنجاب اسمبلی کے ایوان میں پیش کیا جائے بلکہ اس پر یعنی ایوان کے دونوں جانب یعنی حکومتی اور اپوزیشن بینچز سے ایک ایسی گفتگو ہونی چاہیے، ایک ایسا اس کا ایک وہ بننا چاہیے جناب میکانزم کے آئندہ کے لیے انسانی کوتاہی کے نتیجے میں ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں ٹی آر کی چھاتی، اور وہ اس پہ کام بھی ہو رہا تھا اس لیے گر گئی، تو میرا مالک چاہے تو پکی چھتیں بھی گر جاتی ہیں، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، قدرت کا سانحہ ہے، ہم کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہے۔ اس واقعہ میں جو خاتون ہیں جو کہ اس اکیڈمی کے مالک کی
بیوی بھی ہے جو خود اپنے بچوں کو بھی وہاں پہ پڑھا رہی تھی اور جو باقی جو بچے ہیں ان کو بھی پڑھا رہی، تو اس کا بھی یہ بیان آپ ہمارے اس چینل میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ قدرت کا حکم تھا، قدرتی سانحہ ہوا ہے، وہ بتا رہی ہے میں خود زخمی ہوئی ہوں، میری بچی زخمی ہوئی ہے، وہ یہ بھی بتا رہی ہے میرے جیٹھ کے بچے بھی زخمی ہوئے ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ خدا نہ خواستہ کہ جن کی اکیڈمی تھی ان کا کوئی اپنا رول ہے، تو میں یہ نہیں سمجھتا۔ بہرحال پھر بھی بات یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ سی ایم صاحبہ اس کی انکوائری کروائیں گی اور آئندہ کے لیے وہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے بھی کوئی ٹھوس قانون سازی کریں گی، اور وہ جو بل جو چودھری امجد علی جاوید صاحب کا جو پینڈنگ پڑا ہے اس کو بھی جو ہے وہ ایوان میں پیش کر کے اس کی کوئی ایسی کوئی شکل بنائی جائے گی کہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات رونما نہ ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔